الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العلی العظیم صلوات۔ معزز و محتشم سادات کرام، علماء کرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، آج کی اس مجلس پاک کے انعقاد کا جو مقصود ہے وہ دوہری اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو اس کا مقصد ہے کہ آل نبی اولاد علی سید ریاض حسین شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے اصال ثواب ہے، اور دوسرا جو اس کا مقصد ہے وہ پوری دنیا کو امت مسلمہ شیعہ سنی سے ہٹ کر ایک میسج دینا چاہتی ہے، دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہم پرامن قوم ہیں اور پرامن طریقہ سے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں ہر سال 8 شوال کو، کہ جو آل سعود نے جنت البقیع میں صحابہ کرام اور بالخصوص سیدہ کائنات، وہ سیدہ، وہ زاہدہ، وہ عابدہ، وہ راکعہ، وہ جیدہ، وہ معصومہ کائنات فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، ان کے روضہ پاک کی جو گستاخی کی، جو بے حرمتی کی، اس پر ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ تو وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے آج میں جو ریفرنسز ہے، جو حوالہ جات ہے، وہ نہیں دوں گا۔ میں بڑی خاص بات آپ لوگوں کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس شخصیت کے لیے ان کے اصال ثواب کے لیے دور دراز سے قرب و جوار سے سادات بھی آئے ہیں، ان کے پیار کرنے والے بھی آئے ہیں، چاہنے والے بھی آئے ہیں، ان کی جو شخصیت ہے، ان کی جو پرسنالٹی ہے، یا انہوں نے جو کام کیا ہے، میں یہ ایک سنی ہو کر آپ کو بتا رہا ہوں، ایک سنی ہو کر بتا رہا ہوں کہ بابا جی نے جو کام کیا ہے کہ امت مسلمہ کو جوڑنے کی بات کی ہے، محبت کی بات کی ہے، کمپیشن کی بات کی ہے، بردرہڈ کی بات کی ہے، بھائی چارے کی بات کی ہے۔ آپ ایمبیسڈر آف پیس تھے، آپ سفیر امن تھے، اور جس طرح انہوں نے دعوت دی ہے اہل بیت اطہار کی جو افضلیت ہے، جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اور جو دین حق کا ہے، اہل بیت اطہار کی جو افضلیت ہے، جو ان کے خصائص، جو ان کے مناقب، جو ان کی افضلیت اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقہ سے، جس انداز کے ساتھ، جس لہجے کے ساتھ سید ریاض حسین شاہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دعوت دی ہے، اس کی مثال بہت کم اور اقل ملتی ہے۔ بلکہ اس طرح کی شخصیات اگر 2-4 اور ہوتی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو مسلکی فتنہ واریت کو لوگ پھیلاتے ہیں، جو اس کو ہوا دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر بابا جی جیسی شخصیات ہوتی تو اس نفرت کا بھی کلا کما ہو جاتا۔ آپ نے جس طرح دیہی علاقوں میں جا کر ان کے لہجے میں، ان کے عقل اور خرد اور ان کے معیار پہ جا کے، ان کی سطح پہ جا کے بابا جی نے جس طرح ان کو بات سمجھائی ہے، سادہ لفظوں میں سمجھائی ہے، بات انہوں نے قرآن اور حدیث سے ہی کی ہے، لیکن ہر بندے کے علمی معیار کے مطابق بات سمجھائی ہے۔ جو لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کو سنتے رہتے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا، ان کا ایک واسطہ تھا، ان کا ایک رشتہ تھا، وہ میری بات کی تصدیق کر دیں گے کہ بابا جی نے شیعہ سنی سے ہٹ کر تبلیغ کی ہے، اور آپ کا لیکچر سننے کے لیے جس طرح شیعہ حضرات آتے تھے، اسی طرح میں نے دیکھا اہل سنت بھی آتے تھے، دیوبند میں نے دیکھا آتے تھے، اہل حدیث آتے تھے، اور ایک جنب غفیر ہوتا تھا، اس لیے کہ جو محبت کی بات کرتا ہے، جو پیار کی بات کرتا ہے، جو اہل بیت اطہار کے مشن کو لے کے آگے چلتا ہے، پھر وہ مسلکوں سے نکل جاتا ہے۔
کیونکہ بابا جی نے انسانیت کی بات کی ہے، اور جو مشن ان کا تھا، میں بہت چھوٹا سا انسان ہوں، میں اس مشن کو لے کے نکلا ہوں، میں پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں شیعہ سنی سے ہٹ کر، میں لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں، میں لوگوں کو مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں، میں کہتا ہوں جو شیعہ ہے شیعہ رہے، جو اہل سنت رہے، جو دیوبند ہے دیوبند رہے، جو اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے، لیکن خدا کے لیے قرآن کی طرف آ جاؤ، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف آ جاؤ۔ یہی اس لیے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، جب آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو دین حق بتانا چاہتے ہیں، تو وہ گالی گلوچ سے نہیں بات سنے گا، وہ لان تان سے نہیں سنے گا، وہ تانا تشنیع سے نہیں سنے گا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے دین کی دعوت دی ہے تو محبت سے دی ہے، پیار سے دی ہے۔ آقا علیہ السلام کا اپنا انڈیویجول کردار دیکھیں، آقا علیہ السلام کی ذات دیکھیں۔ جب آپ نے اعلان کیا تو جب کفار نے کہا کہ کوئی گواہ لا، کوئی وٹنس دے اپنی نبوت پہ، اپنی رسالت پہ، تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ تو اس سے گواہی مانگتے ہیں تیری نبوت اور رسالت کی، تو ان سے کہہ دو کہ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، تمہارے ساتھ کاروبار کیا ہے، لین دین کیا ہے، بزنس کیا ہے، معاملات رکھے ہیں، بتاؤ میری شخصیت میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی جھول نظر آتا ہے تو بتاؤ۔ تو وہ دشمن ہو کر بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ اب بھائیا آپ کا کردار ایسا ہو، اپنے تو اپنے ہی ہیں اور بیگانے بھی تجھے سیلوٹ کریں۔ تو بابا جی ریاض حسین شاہ صاحب جو تھے، ان کا کردار ایسا تھا، ان کی ذات ایسی تھی، ان کا طریق ایسا تھا۔ انہوں نے جو دعوت کا کام شروع کیا وہ محبت سے بات سمجھائی ہے، پیار سے بات سمجھائی ہے، ٹالرنس سے بات سمجھائی ہے، کمپیشن سے بات سمجھائی ہے، بردرہڈ کا میسج دیا ہے، اور یہی میسج قرآن کا ہے، یہی میسج مصطفیٰ کے فرمان کا ہے، اور یہی میسج اہل بیت اطہار کا ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، ذرا توجہ میری طرف رکھیں، اس گھر کو ماننے کے لیے اہل سنت ہونا ضروری نہیں، دیوبند ہونا بھی ضروری نہیں، اہل حدیث ہونا بھی ضروری نہیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں، کسی کو مسئلہ ہو تو لڑائی جھگڑا نہ کرے، چائے کی دکان پہ بیٹھ کے اگر مگر نہ کرے۔ میں خطاب کے بعد ادھر ہوں، مجھے ملے، میں اہل سنت کی 50 کتابوں سے حوالے دکھا کے جاؤں گا۔ اس گھر کو ماننے کی جان کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے سر کا تاج، تاج دار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک پہچان بیان کی میرے آقا نے، میں احادیث کے انبار لگا دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، سنی ہونا ضروری نہیں، دیوبند ہونا ضروری نہیں، حاجی ہونا ضروری نہیں، زاہد ہونا ضروری نہیں، عابد ہونا ضروری نہیں، متقی ہونا ضروری نہیں، پرہیزگار ہونا ضروری نہیں، علامہ ہونا ضروری نہیں، مفتی ہونا ضروری نہیں، چودھری ہونا ضروری نہیں۔ ایک پہچان بیان کی، میری اہل بیت کو ماننے کی ایک شرط ہے، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ یہ حدیث دی ہے میں نے، توجہ میری طرف، یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ اہل بیت کو ماننے کی شرط بیان کر دی میرے آقا نے، ماں کا نیک ہونا، باپ کا آؤ میری طرف پنڈی بٹیاں والو، جب یہ حدیث آ گئی، اہل بیت کو ماننے کی ریکوائرمنٹ آ گئی، شرط آ گئی، ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا۔ آؤ میری طرف، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی،
सयूती, बेहकी, तबरानी, काज़ी अयाद, इब्न हजर मक्की, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल। हदीस की दुनिया की कोई किताब लेके आओ मेरे सामने, एक जुमला देने लगा हूं, कुतुबे हदीस के समंदरों में गोते लगाओ। जिसने इस घर को नहीं ना माना, ना मान एक थी ना बाप एक था। बंदा एक था अहले बैत का दुश्मन और मुनकर। मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। बंदा एक था, वल्दियत में नाम चार चार थे। इसका मतलब है कि फिर इस घर को मानने की कोई शर्त तो नहीं ना शिया सुन्नी। और बोलो यार, बोलो, कोई शर्त नहीं। मैं दुनिया में हजरत अबू दर गिफारी की सुन्नत अदा कर रहा हूं। मैं असल सुन्नियत का चेहरा लोगों के सामने रखता हूं। सुन्नी होता ही वो है जिसके अंदर भी हुसैन हो, जिसके बाहर भी। अहले सुन्नत किसे कहते हैं? अहले सुन्नत कहते हैं सुन्नत, हजूर की सुन्नत को फॉलो करने वाले, सुन्नत पे अमल करने वाले। अहल हदीस, हदीस को मानने वाले, हदीस को फॉलो करने वाले। जरा तवज्जो मेरी तरफ। अहले सुन्नत कहते हैं हजूर की सुन्नत को फॉलो करने वाले, किसी मौलवी की सुन्नत को नहीं समझे यार, किसी मुफ्ती की सुन्नत को नहीं, किसी नाम नेहाद अलामा की सुन्नत को नहीं। किसको? हजूर की सुन्नत को। अच्छा, जो हजूर की सुन्नत को फॉलो करे उसे कहते हैं ना अहले सुन्नत। आप जुमा की नमाज पढ़ें किसी मस्जिद में, जुमा की नमाज के बाद मौलवी साहब से पूछें, मौलवी साहब आपने जब खुतबा दिया तो खुतबा के दौरान थोड़ी देर के लिए आप बैठ गए थे, आप बीमार थे, आपकी तबीयत नसाज थी, कोई दर्द हो रही थी आपको इसलिए बैठ गए। मौलवी साहब कहेंगे नहीं मैं बीमार नहीं था, दर्द भी नहीं, कोई तकलीफ भी नहीं, तो फिर बैठे क्यों? वो कहेगा मैंने हजूर की सुन्नत अदा की है। जरा जागो यार, हजूर की सुन्नत अदा की। अब अगला सवाल करें कि वो जो हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा की, वो हजूर की सुन्नत क्या थी? कि आका अलैहिस्सलाम की तबीयत नसाज थी। तो मौलवी साहब कहेंगे नहीं, अगर डंडी ना मारेंगे तो कहेंगे नहीं, गल ये वे कि हजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, जामे तिरमिज़ी देने लगा हूं। अहले सुन्नत की चोटी की किताब में जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं, मैं वक्त बचा रहा हूं। इसी तरह खुतबा दे रहे हैं हजूर अलैहिस्सलाम, अल्लाह की इबादत हो रही है, हसनैन करीमैन चलते हुए मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए। मेरे और आपके प्यारे आका ने शिया सुन्नी वाली बात ही नहीं, मेरे आका ने अल्लाह की इबादत रोक दी। अल्लाह की इबादत रोक के किबला हसनैन करीमैन को अपनी गोद में बिठाकर फिर अल्लाह की इबादत शुरू की। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, मौलवी जी हजूर की अहले बैत अतहार के ऊपर फुला इब्ने फुला को अफजलियत देने वाले, और तेरा तो जुमा ही उस वक्त तक जुमा नहीं होता जब तक उसमें हसनैन की तज़ीम नहीं हो जाती। इसका मतलब है अहले सुन्नत वो है, अहले सुन्नत वो है जो हसनैन की तज़ीम करे। पाक बीबी, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, पाक बीबी बाबा जान को मिलने के लिए तशरीफ लाए, खड़े हो जाना मुस्तफा की सुन्नत। रहबा बिहा वकामा इलैहा फाखज़ बियदिहा फकब्बलहा वजलसा फी मजलिसिही, हजूर की सुन्नत। हसनैन करीमैन को कंधों पे बिठाना। और बोलो यार, हजूर की सुन्नत, नमाज हो रही हो, तहारतों के तकद्दुस का ज़ैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है, मेरे हबीब सजदे को जरा लंबा कर दे, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। इसका मतलब है सजदे को तूल देना मुस्तफा की सुन्नत। और बोलो यार, इसका मतलब है अहले सुन्नत वो होगा जो सजदा कायनात की तज़ीम के लिए खड़ा हो जाए, उसे कहेंगे
سنت جو پاک بی بی کو خطا پہ کہے وہ لعنتی ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سامنے سنی کھڑا ہے، آپ نے سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو نا تو کسی سنی کو دیکھ کے نہ کریں، سنیت کو پڑھیں۔ کوئی میرا شیعہ بھائی ادھر کھڑا ہو جائے یا مجھے بعد میں ملے، وہ مجھے اپنا عقیدہ بتائے، نہیں سمجھے یار، اپنا عقیدہ بتائے، میں عقیدہ شیعہ کا اہل سنت کی کتابوں سے ابھی دکھاتا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں سنیت کے بارے میں دل میں میل نہ لانا کسی سنی کو دیکھ کے۔ اور جب میں دوسرے منبر پہ کھڑا ہوتا ہوں تو ان کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ جب شیعت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو کسی شیعہ کو دیکھ کے نہ کرنا، فقہ کو پڑھنا۔ جب آپ شیعت کو پڑھیں گے، جب آپ سنیت کو پڑھیں گے، ایک بات دونوں پڑھنے والوں کی سمجھ میں آئے گی کہ خرابی نہ سنیت میں، مسئلہ نہ شیعت میں، فطور مولوی کی نیت میں۔ جو آپ کو لخت لخت کرنا چاہتے ہیں یہ اسلام کے دشمن ہے، دین کے دشمن ہے، اہل بیت کے دشمن ہے، قرآن کے دشمن ہے، مصطفیٰ کے دشمن ہے، پاکستان کے دشمن ہے۔ اسلام کے دو عظیم بازو ہیں شیعہ اور سنی، جو ان کو لڑوانا چاہتے ہیں وہ کسی کے خیر خواہ نہیں ہے۔ میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی حرمت پہ، تاجدار کائنات کے ناموس پہ شیعہ اور سنی کل بھی ایک تھے اور آج بھی ایک ہیں۔ اس لیے میں محبت کی بات کرتا ہوں، ٹالرنس کی بات کرتا ہوں، قریب کرنے کی بات کرتا ہوں۔ اب اگلا نقطہ میں نے اپنے وقت پہ ہی چھوڑنا ہے، اگلا نقطہ بڑا خاص ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ کے تو بچوں کو بھی یاد ہوگی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ میری ذاتی رائے ہے، اس سے مولوی صاحب اختلاف کر سکتے ہیں، ان کا حق ہے، میری ذاتی رائے ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کبھی کبھی جب رات کو میں لیٹا ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ مولا اگر شیعہ قوم بھی نہ ہوتی، نہیں سمجھے بات، اہل بیت اطہار کا ذکر نہ سنیوں کا محتاج ہے نہ شیعہ کا محتاج ہے، اہل بیت کا ذکر جو ہے وہ ہمارا محتاج، بولو یار، نہیں ہے۔ پتہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ذکر خود خدا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر تو مخلوق کرتی ہے، یعنی بندے ہوں گے اللہ کا ذکر ہوگا، بولو یار، ملائکہ ہوں گے اللہ کا ذکر ہوگا، شجر و حجر ہوں گے اللہ کا ذکر ہوگا، یعنی مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے نا، اللہ خود نہیں اللہ اللہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے جس کا مخلوق ذکر کرے اسے خدا کہتے ہیں، اور جس کا خدا ذکر کرے اس کو حسین کہتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ان کا ذکر ہمارا محتاج نہیں، لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ مولا اگر شیعہ قوم بھی نہ ہوتی تو اہل بیت کا ذکر کرتا کون؟ نہیں سمجھے؟ یہ پچھلے سال جب کرونا آیا تھا، کووڈ-19، تو بڑی بڑی محبت کے دعوے دار چھوڑ نہیں گئے تھے، سوشل ڈسٹنس پہ آگے تھے، بیویاں چھوڑ گئی، ماں باپ چھوڑ گئے، بھائی چھوڑ گئے، دوست یار چھوڑ گئے، جان جو بڑی پیاری ہے، سوشل ڈسٹنس پہ آگے آئے کہ نہیں؟ بولو یار، لیکن مولا یہ کس مٹی سے بنی ہے شیعہ قوم؟ 21 رمضان کا دن آیا، پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں بڑی خاص، جب کووڈ-19 اپنے عروج پہ تھا، 21 رمضان کا دن آیا، پوری دنیا کو شیعہ قوم نے ایک میسج دیا کہ جان بڑی پیاری ہے لیکن علی جان سے بھی پیارا۔ اہل بیت کا غم ہو، اہل بیت کا غم ہو تو رونے والے شیعہ، اہل بیت کی خوشی ہو تو خوشی منانے والے شیعہ، نہیں سمجھے یار؟ یہ جو آج کا دن ہے جس کی مذمت کے لیے آپ بیٹھے ہوئے،
قرارداد ابھی میں پاس کروں گا، آپ سے حلف لوں گا ہاتھ اٹھا کے، مذمت کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا راؤنڈ دی کلاک چیک تو کریں، آج کے دن جہاں جہاں پروگرام ہو رہے ہیں وہ سارے بانی شیعہ ہی کیوں ہیں؟ وہ نہیں سمجھے یار، کیا پاک بی بی کے ساتھ تعلق صرف شیعہ کا ہے؟ معاذ اللہ کسی شیعہ کی بیٹی ہے؟ وہ تو رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ اوہ ناموس رسالت پہ ریلیاں نکالنے والا، تم کو ناموس فاطمہ تو زہرا کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ بدعت الرسول ہے، رسول اللہ کا ٹکڑا ہے۔ جس طرح رسول اللہ کا ادب اور رسپیکٹ ہے اسی طرح پاک بی بی کا ہے۔ یہ جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، جس میں اللہ نے فرمایا سونیا کہہ دو ان کو، تم کو سنوارا ہے، تم کو نکھارا ہے، تم جہنم کے نچلے گڑھے میں تھے، تم کو جنت کی طرف لے کے آیا ہوں، تمہارے اخلاق کو سنوارا، تمہارے کردار کو سنوارا، تمہاری گفتار کو سنوارا ہے۔ ماں کو جا کے تم منڈیوں میں بیچتے تھے، ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی ہے۔ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی تم دفن کرتے تھے، بیٹی کو تمہارے لیے رحمت کر دیا ہے۔ شراب پیتے تھے، شراب کو بین کر دیا ہے۔ کعبے کا ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، کعبے کو عبادت گاہ کر دیا ہے، تمہیں سنوارا ہے۔ اس پر تم سے کوئی اجرت، کوئی صلہ، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا۔ ایک امید رکھتا ہوں، کیا کہ میری قربا سے محبت کرنا۔ کس سے محبت کرنا؟ ذرا توجہ میرے تو، قربا یہ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، سارا سوال یاد رکھیں گے۔ یار لوگ کہتے ہیں قرابت سے محبت کرنا۔ کس سے؟ قرابت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری آل، سارا خاندان جو قریش کا ہے وہ ساری قرابت ہے، بلکہ مولوی صاحب نے تو اتنی بھی جرات کر لی، وہ کہتے ہیں ساری امت ہی قرابت ہے۔ یعنی ساری، مجھے جو ٹائم دیا اسی پہ چھوڑوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ کہتے ہیں ساری امت ہی قرابت ہے، سارا قریش ہی قرابت ہے۔ آؤ ذرا میری طرف، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے نا، کوئی مائی کا لال میری کہی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکتا، بلکہ ابھی تک وہ ماں بھی پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میری اس بات کو رد کر دے۔ قربا جو ہے نا، یہ واحد کا صیغہ ہے اور صیغہ مؤنث ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار، یہ جو قربا ہے یہ واحد کا مؤنث کا صیغہ ہے۔ یعنی اللہ نے حضور کو فرمایا کہ کہہ دو ان کو، تمہیں سنوارا ہے، تمہیں نکھارا ہے، اس کے عوض، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس قربا سے محبت مانگتا ہوں۔ وہ قربا سنگل مؤنث کا صیغہ ہے، کوئی ایک بی بی ہے جس کی محبت، جس کی تعظیم اللہ اور اللہ کے رسول نے امت سے مانگی ہے، ایک بی بی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک بی بی ہے، آگے اس کی جو اولاد ہوگی وہ قرابت ہے۔ اس پہ عبداللہ ابن عباس حدیث لے کے امام طبرانی نے لیا، امام حاکم نے لیا، سینکڑوں حوالے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا آقا من قرابتک ہؤلاء الذین واجبت علینا مودتہم، آپ کی وہ قرابت کون سی ہے کہ جس کا اللہ نے ہم پر حکم فرض کر دیا کہ ان سے محبت کرنی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ فاطمہ ہے، وہ علی ہے اور ان کی اولاد ہے۔ اس کا مطلب وہ بی بی پاک فاطمہ تو زہرا، ان کی آل، ان کی اولاد، ان سے محبت ہے۔ اس کے ذیل میں اور کوئی نہیں، سارا خاندان قریش نہیں، امت نہیں مولوی جی، وہ فاطمہ تو زہرا کی محبت، تعظیم، توقیر، ادب اور احترام مانگا ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے۔ اب یہ حضور علیہ السلام فرما کے تشریف لے کے چلے گئے۔ میں بس کلوز کر رہا ہوں، میرا وقت قریب آ رہا ہے۔ بڑی خاص بات، اب آقا علیہ السلام یہ فرما کے چلے گئے، میں جا رہا ہوں، ان سے محبت کرنی ہے، بولو یار، ان سے پیار کرنا ہے، ان کے در پہ آنا ہے، ان کی دہلیز پہ آنا ہے۔ جو ان کے در پہ، ان کی دہلیز پہ، ان کے چوکھٹ پہ آئے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ یہ کن کو کہہ رہے ہیں حضور؟
اور بولو یار، وہ صحابہ کو سامنے حضور کے مخاطب کون تھے؟ میں اور آپ، صحابہ کرام تھے نا. صحابہ کو حضور فرما رہے ہیں. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میرے آقا نے فرمایا لن تدلو، اگر اس در پہ آؤ گے، پاک زہرا پہ، اس چوکھٹ پہ آؤ گے، اس در کو پکڑو گے، اس دہلیز کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. یہ کن کو کہہ رہے ہیں حضور؟ اور بولو یار، صحابہ کو. تو صحابہ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، صحابہ کی بڑی شان ہے. اس صحابہ کے نام پہ ریلیاں نکالنے والوں، صحابہ کے نام پہ 120 مساجد کے اعلان کرنے والوں، اور تم کو ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو سلمان فارسی کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو عمار ابن یاسر کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حذیفہ بن یمان کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو جابر بن عبداللہ انصاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو عبداللہ ابن مسعود کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو میس میں تمار کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت بلال کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے، مصطفیٰ کے صحابہ تھے، مرتضیٰ کے غلام تھے. اے تے کوئی گل نہیں نا مولوی جی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے امہات المومنین بھی تیری مرضی دیا. سب کو مانا. 1.25 لاکھ صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے. اب جملہ کہنے لگا ہوں، صحابہ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. مرتے دم تک صحابہ کرام جو میرے آقا کے وفادار رہے، مرتے دم تک، مرتے دم تک وہ جہاں قدم نہیں رکھتے صحابہ، ان کے قدموں کے نیچے جو مٹی آتی ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. میں ایک نکتہ آپ کو دینے لگا ہوں، جب تک صحابہ پاک زہرا کی تعظیم نہ کر لیں، اس در پہ نہ جھک لیں، ان کو ہدایت نہیں ملتی تو ایرے گیرے کی کیا اوقات ہے. ارے جس گھر سے ساری کائنات پلتی رہی، جس گھر سے دین لیا، جس گھر سے ایمان لیا، جس گھر سے قرآن لیا، جس گھر سے اذان لی، جس گھر سے صداقت ملی، جس گھر سے عدالت ملی، جس گھر سے امانت ملی، جس گھر سے سخاوت ملی، جس گھر سے شرافت ملی، جس گھر سے طاقت ملی، جس گھر سے فصاحت ملی، جس گھر سے بلاغت ملی، جس گھر سے نفاست ملی، جس گھر سے طہارت ملی، جس گھر سے خلافت ملی، جس گھر سے امامت ملی، جس گھر سے رسالت ملی، جس گھر سے نبوت ملی، جس گھر سے امامت ملی، جس گھر سے نماز ملی، جس گھر سے روزہ ملا، جس گھر سے حج ملے، جس گھر سے عمرے ملے، جس گھر سے خدا ملا، لڑائی اس گھر سے، عداوت اس گھر سے، دشمنی اس گھر سے. پتہ چلا جو اس گھر کے نہیں ہوتے نہ مصطفیٰ کے رہتے ہیں نہ خدا کے رہتے ہیں. پاک زہرا کے در پہ آنا پڑے گا. کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے، نماز کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اور بولو یار، کوئی نمازی ایسا ہے جو کہ مجھے اللہ کی رضا آنی چاہیے؟ بولیں یار. کوئی روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، حج اور عمرے کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. آؤ نمازوں، روزوں، حج، عمروں، تراویوں میں اللہ کی رضا کو ڈھونڈنے والوں. میں حدیث دینے لگا ہوں فرمان مصطفیٰ، کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا. امام حاکم کی مستدرک، مجھے ان کا 3:10 پہ چھوڑنا، ابھی 3 بھی نہیں ہوئے، میں چھوڑ دیتا ہوں. امام حاکم کی مستدرک، وقت بڑا آپ کو پتہ ہے زیادہ بیٹھے علماء، ورنہ ابھی میں شروع ہوا ہوں. امام حاکم کی مستدرک، امام طبرانی کی معجم الکبیر، امام حیثمی کی مجمع الزوائد و منبع الفوائد، اہل سنت کی کتب کے 70 حوالے. شاہ جی، اہل سنت کی کتب کے 70 حوالے. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں، نماز پڑھ کر اللہ کی رضا کو پانے کی دعائیں کرنے والوں، روزہ رکھ کے اس کی رضا مانگنے والوں، حج کر کے اس کی رضا مانگنے والوں، تراویاں پڑھ کے اس کی رضا مانگنے والوں. ان اللہ یغضب لغضبک و یرضا لرضاک
फरमाने मुस्तफा सुनो पिंडी बटियां वालों, हजरात दिल पे लिख के जाना ये हदीस। मेरे आका ने फरमाया बेटी फातिमा, जिस पर तू राजी होती है उस पे अल्लाह राजी होता है, जिससे तू नाराज होती है उससे अल्लाह नाराज। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, हम कहते हैं रजी अल्लाह, फलां रजी अल्लाह, फलां रजी अल्लाह, इसका माना होता है उस पे अल्लाह राजी हुआ। ओए होए होए, नहीं समझे यार, उस पे अल्लाह, वो किस पे? मेरे आका फरमाते हैं रजी अल्लाह वो है जिस पे पाक बतूल राजी है। इसलिए किसी को रजी अल्लाह कहने से पहले चेक कर लिया कर कि उस पे बतूल राजी है कि नाराज है। ये हदीसे मुस्तफा है, ये सुन्नियत बता रहा हूं आपको। अब आखिरी जुमले कहने लगा हूं, फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी। अगली बात, आप कभी कब्रिस्तान में जाएं, कई दफा आपको ऐसे होगा कि कुछ कब्रें ऐसी हैं लोगों ने ऐसे बाउंड्री बनाई हुई है, दीवार ऐसे बनाई हुई होती है, जगह खाली होती है लेकिन बाउंड्री बनी होती है। आप किसी से पूछेंगे भाई ये क्या है, वो कहेंगे यार ये फलां बंदे के माँ बाप इधर हैं, उन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है अपने लिए। साथ साथ बड़ी खास बात देने लगा हूं जिसका नसीब, हजूर अलैहिस्सलाम के ज़हरन विसाल के बाद जो पहली हस्ती सबसे पहले हजूर अलैहिस्सलाम के पास गई हैं वो पाक बीबी फातिमा बतूल ज़हरा है सलामुल्लाह अलैहा। एक रवायत में 6 माह बाद, एक रवायत में 3 माह बाद और एक रवायत में 2 माह बाद। बड़ी खास बात देने लगा, यानी कि सबसे पहले पाक बीबी गई है तशरीफ लेके। मैं किसी पे फतवा नहीं लगाता, मैं मोहब्बत की बात करता हूँ, मैं टॉलरेंस की बात करता हूँ, मुस्बत बात करता हूँ। एक सीधी सी बात करता हूँ आपसे कि पाक बीबी गई है हुज़ूर अलैहि सलाम के पास, तो बताओ फिर वो कौन सी वजह थी? ना किसी से लड़ाई है, ना किसी से झगड़ा है, ना किसी पे फतवा है, सिर्फ हाथ जोड़ के एक सवाल है कि वो कौन सी वजह थी कि पाक बीबी अपने बाबा के पास भी नहीं और मौला अली को 40 कब्रें क्यों खोदनी पड़ी और जनाजा रात की तारीकी में क्यों उठाना पड़ा? कोई लड़ाई नहीं यार, कोई झगड़ा नहीं यार, कोई फतवा ही नहीं, सीधी सा एक सवाल किया है, कोई जवाब दे दे हमें। और पाक ज़हरा से बढ़कर कौन है रसूलुल्लाह का हकदार? जो बदा तो रसूल है, जो हजूर अलैहि सलाम के जिगर का टुकड़ा है, जिनकी तज़ीम के लिए मेरे मुस्तफ़ा खड़े जाएं, जिनकी तज़ीम के लिए अंबिया इकराम की गर्दनें झुक जाएं। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, वजह क्या थी? वजह आपको जरूर मिलेगी। मैं चंद साल पहले सिंध गया हुआ था, तो वहां मुझे मेरे दोस्त ले गए, ये बेनज़ीर की जो मज़ार बना हुआ वहाँ गड़ी खुदा नोडेरो गड़ी खुदा बख्श, वो वहाँ मैं गया तो संगे मरमर लगा हुआ, संगे मरमर लगा हुआ है, बाहर लोग फूलों के हार लेके खड़ी हैं, ये रानी के लिए ले जाओ। मैंने पूछा ये रानी किसे कह रहे हैं? वो कहते हैं बेनज़ीर को। अंदर गया तो कब्र पे गुलाब के अंबार लगे हुए, संगे मरमर है, बड़ी सफाई, बड़ा खूबसूरत। तो उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि ये बेनज़ीर कौन है? उन्होंने कहा जी तुम्हारे वजीर आजम साहब का वजीर आजम की बेटी। मैंने कहा तुम्हारे वजीर आजम की बेटी का ये प्रोटोकॉल है तो उधर देख लो जाके जन्नतुल बकी में तुम्हारे नबी की बेटी लेटी हुई है, जिनकी पाक कब्र आज भी धूप में है। मैं खिलाफते उस्मानिया का वकील नहीं हूं, मैं नहीं जानता, लेकिन एक काम जो उन्होंने किया था दोनों हाथों से मैं उनको सैल्यूट करता हूं। उन्होंने ये मज़ारात तमीर करवाए थे जो आले सऊद ने आके मस्मार किए। मैं एक बात करने लगा हूं, ये चोर डाकू जहां से ये माल लूट के जिस गांव में लेके जाते थे, सऊदी अरब जाएं, वो गांव इन्होंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। नहीं समझे यार? जहां से ये लूट खसूट करके जाते थे माल लेके,
اور ادھر اپنے بڑے بڑوں کے بھی بڑے مزارات بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، بے شمار صحابہ کرام کے مزارات بنے ہوئے ہیں۔ میں ایک نکتہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ جس کی محبت اللہ نے مانگی تھی، اللہ کے رسول نے مانگی تھی، یہ اجر رسالت دیا امت نے۔ سب سے بڑی مظلومہ ہے پاک بی بی، جو خود بھی دکھ میں، مصیبت میں، تکلیف میں تشریف لے کے چلی گئی، جن کے شوہر کو حالت نماز میں شہید کیا گیا، جن کی آل اولاد کو پیاسا شہید کروایا گیا، چن چن کے شہید کروایا گیا۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، امہات المومنین جنتی ہے، حضرت مریم جنتی ہے، انبیاء کرام کی ازواج اولادیں جنتی ہیں، لیکن یہ جنتی تب بنے گی جب پاک زہرا کو اپنا لیڈر اور ان کی قیادت کو تسلیم کریں گی۔ کوئی جنت میں نہیں جائے گی جب تک پاک زہرا کے آگے اپنا سر نہیں جھکا لیتی۔ لوگوں، خدا کی عزت کی قسم، میں ساری رات کتب حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں، سمندروں میں غوطہ زنی کرتا ہوں، میرے بستر پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، میرے سینے پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، میں حضور کے پاک منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں واللہ باللہ تاللہ 40 سالوں میں مجھے حضور کی اہل بیت جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ اس گھر کے منگتے بن جاؤ، اس گھر کے نوکر بن جاؤ، اس گھر کے بھکاری بن جاؤ، اس گھر کے سگ بن جاؤ، اس گھر کے دیوانے بن جاؤ، پروانے بن جاؤ، اپنا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اس گھر کی غلامی کر لو، اس گھر کی نوکری کر لو۔ زندگی کا بھروسہ نہیں کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ آج ان کو ماننا پڑے گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گھر مان گیا، وہاں تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب لوائے حمد مولا علی کے ہاتھ میں دیکھو گے، سارے نبی اس علم کے نیچے دیکھو گے، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، اندر سے علی 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 کی صدائیں آئیں گی، پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا، آج مان کے جانا ہوگا۔ آج ان کی معرفت حاصل کرو، آج ان کے در پہ آؤ، آج ان کی دہلیز پہ آؤ، آج ان کی چوکھٹ پہ آؤ۔ اور ان کو ماننا کیا ہے؟ ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کرو اور ان کے دشمنوں سے برات کا اعلان کرو۔ تبرہ بھی برات کو ہی کہتے ہیں، لعنت بھی برات کو ہی کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت بھی رضی اللہ اور اہل بیت کے دشمن بھی رضی اللہ۔ یہ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ کسی ایک امام اہل سنت نے اہل بیت اطہار کے دشمنوں کے قصیدے نہیں پڑھے، بالکل نہیں پڑھے، بلکہ آپ مفسرین کو، مجددین کو، مورخین کو، مفسرین کو پڑھیں۔ ہر ایک اہل بیت اطہار زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا، کسی نے اہل بیت کے دشمنوں کی سیاست کو زندہ باد نہیں کہا۔ میری کچھ باتیں پرسوں بھی سمجھ میں آئیں گی، لیکن آئیں گی ضرور۔ مولوی جی، جس سیاست میں صحابہ کی داڑھیوں سے پکڑ کر ان کو تماچے مارے گئے، جس سیاست میں مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، جس سیاست میں مسجد نبوی میں خچر باندھے گئے، حضور کے روزہ کی اذان معطل کر دی گئی، جس سیاست میں حضور کے صحابہ کو شہید کیا گیا، محمد بن ابی بکر کی لاش کو گدے کی کھال میں رکھ کے جلایا گیا، جس سیاست میں اماں عائشہ صدیقہ کو زخمی کیا گیا، جس سیاست میں عبد الرحمن بن ابی بکر کو شہید کیا گیا، جس سیاست میں حضور علیہ السلام کی آل اولاد کو شہید کیا گیا، ایسی سیاستیں مفتی جی زندہ باد نہیں ہوتی، ایسی سیاستیں مردہ باد ہوتی ہیں۔ اب آپ نے میرے ساتھ ایک قرارداد پاس کرنی ہے۔ آج پنڈی بٹیاں میں بابا جی ریاض حسین شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مزار پاک بھی ادھر، پاک بی بی کی زری پاک بھی ادھر۔ آج ہم دنیا کو، یہ پورے کیمرے گھمانے نے آپ نے، سب دنیا کو آپ نے ایک پیغام دینا ہے کہ ہم آل سعود اور جس نے پاک بی بی کے مزار کی گستاخی اور بے ادبی کی، اس کو گرایا، اس سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں۔ جو ان کے حامی ہیں ان سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں،
اور جو اس مزار پاک کی تعمیر نو کے مخالف ہیں ان سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں. سارے ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ ایک عہد کرو جب تک زندہ ہیں اہل بیت اطہار کے ناموس پہ، حرمت پہ، عزت پہ ہم پہرا دیتے رہیں گے. اہل بیت اطہار کے ناموس کے لیے تن من دن قربان کرتے رہیں گے. ہماری نسلیں قربان پاک زہرا کے ناموس پہ، ہمارے ماں باپ قربان، ساری کائنات قربان. ہم مطالبہ کرتے ہیں، امت مسلمہ سے مطالبہ کرتے ہیں، تمہارے بڑوں کے مزارات ہیں جو بدعت الرسول ہے، ان کے مزار پاک کی تعمیر نو کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. نعرہ حیدری حیدری حیدری.